جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا تھا سر. یہ جو کیس ہے یہ 2024 کا ہے, جو اب ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا جو ونگ ہے جو اب بند ہو چکا ہے, یہ اس کے تحت ایک کیس رجسٹر ہوا تھا. یہ مبینہ بلیسفمی کا ایک کیس تھا جس کے اندر واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو تھی ایک پٹیشنر نے کچھ تصویرات مطلب اسکرین شاٹس جو ہے لے کے دکھایا کہ کچھ اس کے اندر بلیسفیمس کانٹینٹ جو تھا وہ شائع ہوا تھا. اب اس کی مد میں جو تھا انہوں نے دیگر جو واٹس ایپ گروپ کے ایڈمنز وغیرہ تھے ان کو بھی اس کی زمرے میں لیا اور کیس جو ہے وہ چلا. انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے تحت یہ جرم تو ہوا ہے, اب لیکن اس کے اندر جو اس کے اندر ملزم ہے وہ کون ہے اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. اور کیس جو ہے اگین 2024 سے لے کے اب تک چلا, اور یہ بات اس کے اندر جو میں مطلب پورا کیس یہاں نہیں بتاتا, جو جج صاحب کی بات ہے وہ بتاتا ہوں. اس کے اندر جو زیادہ ضروری جو واٹس ایپ سے پرٹین کرتی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ جو آپ کے جو ایڈمنز اور کریٹرز ہیں جو گروپ بناتے ہیں وہ قانونی طور پہ لائبل نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے جو اس گروپ کے اندر پوسٹ کیے جاتی ہیں. اب یہ ایک بہت ایک باریک اور ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اب ایک واٹس ایپ گروپ ایک شخص بنا دے, اس نے تو کسی اور نیت سے شاید بنایا ہو کہ اس کے اوپر ایک تبادلہ خیال ہوا ہوگا, اس کے اوپر کسی قسم کی سوچ وچار کیا جائے گا, کوئی بات کی جائے گی, اس کے اوپر کانٹینٹ جو ہے وہ غیر مناسب ہو, بیہودہ ہو, غلط ہو اور قانون کے خلاف ہو. اب اگر تو اس کریٹر اور جس کا اکاؤنٹ ہے اس نے خود کیا ہو تو پھر تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چل سکتا اس کے اندر کہ جو کریٹر خود ہے کیا وہ لائبل ہے یا نہیں ہے, کیا اس نے کسی کو موٹیویٹ کیا, یہ بات تو نہیں پتہ چل سکتی. تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے یہ بات کی کہ جی کوئی بھی گروپ جس کے اندر جو سائبر کرائمز ایکٹ اب تو خیر وہ ایوالو ہو گیا, اب تو ایف آئی اے سے ہٹ کے کہیں اور چلا گیا, اب تو اس کی کئی مختلف ویریشنز ہیں, اس کے اندر اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ خود نہیں کرتے بطور کریٹر یا ایڈمن تو آپ لائبل نہیں ہیں, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. جی لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی سوال بھی اٹھا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ایک غیر مناسب پوسٹ کی کسی ممبر نے تو اس ممبر کے اوپر کیس چلے گا. آپ ایڈمن کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایڈمن نے تو وہ غیر مناسب پوسٹ نہیں کی, لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس ایک گروپ میں بار بار غیر مناسب پوسٹس ہوتی ہیں اور ایڈمن جو ہے وہ جان کے خاموش رہتا ہے, تو کیا اس نے خاموشی سے اپنی سپورٹ دی ہوئی ہے ممبرز کو کہ ٹھیک ہے اٹس اے سیف سپیس, آپ ہر طرح کی بات اس گروپ میں کر لیں. انہوں نے اینڈ میں جج صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جج صاحب جو ہیں اس میں وہ انہوں نے ایک یہ جو ہے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے, دوسرا ایک سوال بھی اٹھایا. ان دونوں چیزوں سے ہوگا یہ کہ اس کے اوپر مزید گفت و شنید ہوگی. جب اس پہ مزید گفت و شنید ہوگی تو ہم بہتر نتائج پہ پہنچیں گے. جب ہم بہتر نتائج پہ پہنچیں گے تو اس حساب سے لیجسلیشن ہو جائے گی. اگین مطلب کیونکہ ابھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں ابھی ہم یہ اس چیز کی ایک شروعات ہے. مطلب دیکھیں نا آج سے 10-12 سال پہلے تک تو واٹس ایپ اتنا مشہور ہی نہیں تھا. آپ اب جا کے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام لوگ اب واٹس ایپ پر آ گئے ہیں. 3 بلین کہا جاتا ہے. ہاں اچھا, اب اس کے بعد وہ پہلے تو اس طرح سے واٹس ایپ گروپس کا بھی رواج نہیں ہوتا تھا, اب گروپس کا بھی رواج ہے. اچھا پہلے تو زیادہ تر آپ کوئی ایسے گروپس بناتے ہی نہیں تھے جس میں آپ ان لوگوں کو ڈالو جن کو آپ جانتے نہیں ہو. اب یہ بھی رواج بنا ہے بیکاز آف مارکیٹنگ. دیکھیں ایک میرا اگر میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں میں سیاسی باتیں کرنا چاہتا ہوں یا فیملی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں یا جوکس شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس میں تو میں انہی لوگوں کو ڈالوں گا جن کو میں جانتا ہوں. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے بیچ میں فریج بیچنا ہے تو پھر تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے گروپ میں نا زیادہ سے زیادہ خلقت ہو تاکہ میرا جو چیز ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں پروڈکٹ. اس میں پھر ایسے لوگ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں. اب مطلب ایک تو یہ کہ غیر مناسب پوسٹ ہو گئی, دوسری ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو میں جانتا بھی نہیں. اب یہ سارے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نئے چیلنجز ہیں. اب جب نئے چیلنجز آ رہے ہیں تو ان کے نئے سلوشنز ہوں گے. جب وہ نئے سلوشنز کب آئیں گے؟ جب ان کے اوپر بیٹھ کے بات ہوگی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بیسیکلی جج صاحب نے جو ہے نا وہ بات کا آغاز کیا ہے.
تو اس کے اوپر تمام پلیٹ فارمز کے اوپر تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کے اوپر بات کریں, یہ ایک بڑی جو ہے نا ہیلدی چیز ہوگی. سر ایک تو بہت ہیلدی چیز ہے, ہر دیکھیں ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں جدھر آپ چھوڑ دیں کہ واٹس ایپ گروپس پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہاں تو ویڈیو گیمز کے ذریعے بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک گیم لانچ ہو رہی ہے GTA گرینڈ تھیفٹ آٹو, اس کی 6ٹھی ورژن جو ہے آ رہی ہے GTA 6. ابھی وہ گیم لانچ بھی نہیں ہوئی, آ رہی ہے. $1 بلین اس $4 بلین کے پری آرڈر, $4 بلین کے پری آرڈر ہیں. آپ سوچ لیں کتنا بندہ اس چیز کو خریدے گا. اب اس کے تحت کسی قسم کی کمیونیکیشن ہوئے گی, فورٹ نائٹ لے لیں, رو بلاکس لے لیں, آپ جتنی اس قسم سب میں چیٹنگ ہوتی ہے, سب میں لوگ بات کرتے ہیں. اب وہاں پہ کیسے دیکھیں نا دنیا جو ہے اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہے اور نان فزیکل نان وربل کمیونیکیشن جو ہے چیٹس کے تھرو جو ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس کے اوپر کسی قسم کی قانون سازی صرف پاکستان تو نہیں کر رہا ہوگا, باقی دنیا میں ہر ملک جو ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے اس چیز کو ریگولیٹ کی جائے گی. کیونکہ سینٹیمنٹس دیکھیں, پاکستان کا الگ قانون ہے اور جگہ میں الگ قانون ہے, اس کو کیسے ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے. مطلب اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی باتیں آ جائیں, فریڈم آف اسپیچ کی بھی باتیں آ جائیں گی. سو یہ چیز جو ہے ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جو کہ نیو ایریا ہے ہمارے لیے. بالکل, یہ ہمارے لیے نیو ایریا ہے اور ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نیو ایریا ہے اور ہمیں اس میں جو ہے بڑے محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں لوگوں کی, آپ کے ایک فیصلے سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ مطلب ہم صرف جیل ٹرم کی بات نہیں کر رہے, بات یہ ہے کہ صرف آپ کے ریکارڈ پہ کنوکشن آ جائے, آپ کو چاہے 1 دن کی بھی سزا نہ ہو, آپ کے آگے آنے والے مستقبل میں ایڈمیشن سے لے کے نوکریوں سے لے کے ویزا سے لے کے سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. سو بہت ہی محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی محتاط ہو کے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر, اور جج صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہے ہم اس کو اپریشیٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ اس پہ گفتگو شروع ہوئی. سر واٹس ایپ سے ایک اور خبر ہمارے پاس ہے جڑی ہوئی, وہ یہ ہے کہ اب جو فون نمبرز کے معاملات تھے کہ آپ کے پاس ایک فون نمبر ہوگا, اسی فون نمبر کے تھرو آپ واٹس ایپ رجسٹر کا واٹس ایپ اسی کے آگے چلے گا, اس چیز کو فیز آؤٹ کرنے کا ایک پروگرام بن گیا ہے. تمام جو واٹس ایپ یوزرز ہیں ان کو یا تو یہ میسیج مل گیا ہوگا یا مل جائے گا, جس میں واٹس ایپ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا یوزر نیم کریٹ کر لیں اور اس یوزر نیم کے تحت جو ہے آپ کے معاملات چلیں گے. اس کے اندر آپشنز ہیں کہ آپ اپنے فون نمبر کے تحت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تب بھی رکھ سکتے ہیں, اگر آپ صرف جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس کو یوزر نیم کے تحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت لوگوں کا سوال ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو اس کی وجہ تو یہی ہے میرے خیال میں, تھوڑا ایز آف ایکسیس, کہ واٹس ایپ کی یوزر بیس بڑھائی جائے کہ اگر آپ کے پاس فون نمبر نہیں بھی ہے تو آپ یوزر نیم کی بیسس پہ واٹس ایپ جو ہے اس کو ایکسیس کر لیں. دیکھیں اس میں جو واٹس ایپ خود وجہ بتاتا ہے نا, وہ تو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ واٹس ایپ بہت زیادہ مارکیٹنگ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگ آپ کو اگین فریج AC پتہ نہیں کیا کچھ خریدنے بیچنے والے گروپس میں ایڈ کر لیتے ہیں, جس میں اگین اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نمبر اتنے زیادہ لوگوں کے پاس نہ جائے, اس لیے ہم آپ کو یوزر نیم دے رہے ہیں. اب یہ ہے جو وجہ واٹس ایپ نے خود بتائی ہے. میرے خیال میں یہ بھی وجہ ہوگی, اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے یا ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان, انڈیا, اس طرح کے ممالک جو ایک بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی PTA رجسٹریشن, غیر ملکی سم کے ساتھ یہاں پہ آپریشن نہ ہو سکے, لوگ اپنا جو ہے وہ فون نہ چلا سکیں. ان ساری چیزوں کو بائی پاس کرنے کے لیے بھی واٹس ایپ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ریاستیں ہیں نا, جب یہ قدغنیں لگاتی ہیں, جب یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا فون نہیں چلنے دیں گے, وہ کریں گے تو فون نہیں چلنے دیں گے, تو وہ سرکار کی اپنی لاجک ہوتی ہے اس کے پیچھے. پر میٹا کو تو یہ لگ رہا ہوگا نا کہ اگر انہوں نے اتنے لاکھ لوگوں کا بھی روک دیا سیل فون تو ہماری جو مارکیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, تو وہ اس کے لیے کوئی اور راستے نکالتے ہیں. سو اگین میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل سمز کے اوپر آپ کا یہ چلتا رہے, یوزر نیم سے چلتا رہے, آپ کی PTA رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس لوکل سم ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ جو آفیشیل وجہ ہے وہ میں نے پہلے بتایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.